اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی شفیعنا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم مخاطبا لحبیبہ المصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ایام بہت ہی مسرت کے ایام ہے، میلاد النبی کے پروگرام ہو رہے ہیں اور ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کر رہا ہے۔ آج ہمارا پروگرام اس حوالے سے ہے کہ ہم شان مصطفیٰ، آپ کے کردار اور آپ کی صفات اور آپ کی عملی زندگی کے حوالے سے بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی بھی ایسی فضیلت خلق نہیں فرمائی جس سے انسان کو شرف اور بلندی عطا ہوئی ہو، مگر یہ کہ وہ صفت اور وہ شرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اپنی پوری وسعتوں کے ساتھ موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک اور طاہر بنایا، ہر نجاست سے آپ کو پاکیزہ فرمایا اور تمام اعلیٰ صفات آپ میں عطا کی، اور آپ نمونہ ہے تمام پوری تاریخ عالم میں تمام اعلیٰ صفات کا۔ اور آپ نے جاہلیت کے دور کے عقائد اور نظریات کے محلات کو زمین بوس کر دیا۔ جب بھی تاریخ کے بڑوں کا تذکرہ ہوگا تو کوئی بھی ایسا بڑا اور ایسا عظیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا۔ آپ اپنے تمام صلاحیتوں میں، اپنی تمام خوبیوں میں، اپنی تمام اچھائیوں میں، اپنی تمام صلاحیتوں میں سب سے بلند تر، اعلیٰ تر ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بلندیوں کو نہیں چھو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ بلندی عطا کی اور اپنے پیغام رسانی کے لیے انتخاب کیا، اور زمانہ جاہلیت کی جو لہر تھی اس لہر کا آپ نے مقابلہ کیا، جب کوئی بھی آپ کا حامی اور ناصر نہیں تھا سوائے مومن قریش، آپ کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بطل اسلام کی عظیم ہستی حضرت ابو طالب علیہ السلام کے فرزند امیر المومنین علی بن ابی طالب تھے۔ ہم جب آپ کی شخصیت کے بارے میں، آپ کی صفات اور آپ کے عملی زندگی کو سامنے رکھ کے تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند عناوین کو ہم نے انتخاب کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ارادہ کی پختگی۔ آپ زمانہ جاہلیت جو فکری طور پر پستیوں میں گھرا ہوا معاشرہ تھا، جہاں شرف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور آپ نے ان کا مقابلہ اپنے ارادے کی پختگی اور اپنے فیصلے کی پختگی سے کیا۔ آپ کے سامنے ان کی مادی طاقتیں ہیچ نظر آئیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ جب اس عظیم آزادی کے مبلغ اور انسانوں کو ہلاکت اور جہالت سے نکالنے والی ہستی جب لوگوں کو، کمزور اور طبقات کو اس ہلاکت سے نکال رہے تھے، اور وہ لوگ آئے اور چاہتے تھے کہ آپ کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر دیں، آپ کو مختلف لالچیں دی، تو جب
آپ اپنے بزرگوار کے سامنے آتے ہیں اور ان کی جو خواہش تھی اس دور کے بڑوں کی اور اس دور کے فرعون صفتوں کی، تو آپ نے اپنے بزرگوار چچا سے یہ فرمایا، یہ عرض کیا، واللہ یا عم لو وضع الشمس بیمینی والقمر بیساری علی ان اترک هذا الامر ما ترکتہ حتی یظہرہ اللہ تعالی او اموت دونہ۔ اللہ کی قسم اے چچا، اگر یہ لوگ سورج کو اتار کر لے آئیں اور میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں اور مجھ سے یہ چاہیں کہ میں یہ امر چھوڑ دوں، تو اللہ کی قسم میں یہ نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس امر کو غلبہ دے ہر ایک پر، اور یا میں اس کی خاطر موت کے منہ میں چلا جاؤں۔ آپ کا بلند اخلاق، آپ کی اخلاق کی حالت یہ ہے، اخلاق کی بلندی تمام انبیاء میں بلکہ تمام مخلوقات میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے لیے یہ فرمایا ہو انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیارے تو خلق عظیم کا مالک ہے، سورہ قلم آیت 4۔ اور خود اپنے بارے آپ فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاق کی جتنی خوبیاں ہیں ان کو تکمیل کی منزل تک پہنچا دوں۔ اور پھر آپ دعا میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہم کما احسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے اسی طرح مجھے میرا اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کے نمونے یہاں ہم آپ کے لیے پیش کرتے ہیں، جس سے شان مصطفیٰ جو ہے سب پر روشن ہوگی کہ ہمارے پیارے نبی کس شان کے مالک ہیں۔ ایک اسرائیلی یہودی تھا جو بہت ہی بغض اور کینہ رکھتا تھا نبی پاک سے، اور اتنی زیادتی کرتا تھا کہ روزانہ آپ کھڑا ہوتا تھا اور آپ کے سر پر مٹی اور راکھ ڈال دیتا تھا اپنے گھر سے کھڑے ہو کر۔ یہی یہودی بیمار ہو جاتا ہے، جب بیمار ہو جاتا ہے تو حضور پاک اس کے دروازے پر جاتے ہیں، اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اس کی بیوی باہر آتی ہے تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں تمہارے شوہر کی طرف سے ایک عادت ملی تھی کہ وہ آج کل نہیں آ رہا، مجھے ایسے لگا ہے کہ وہ بیمار ہیں تو میں اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں، اگر اجازت ہو تو میں آؤں اور اس کی عیادت کروں۔ جب یہودی نے یہ دیکھا تو اس پر یہ بات بہت بڑی لگی اور یہ کہنے لگا یہ تو انبیاء کا اخلاق ہے، اور پھر اسی بات پر وہ مسلمان ہو جاتا ہے اور حق کو لبیک کہتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے کس طرح ان کو اذیت دی، اور یہ اخلاق نبی کے سبب اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کی اخلاق کی بلندیوں میں یہ تھا کہ جب آپ کسی راستے میں کسی شخص کے ساتھ چل رہے ہوتے تھے، جب وہ علیحدہ نہیں ہوتا تھا آپ اس سے علیحدہ نہیں ہوتے تھے، جب آپ کے ساتھ کوئی مصافحہ کرتا تھا تو آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچتے تھے جب تک وہ اپنا ہاتھ نہ کھینچ لے۔ آپ کے اخلاق میں سے ہے کہ آپ نے کبھی کوئی ایک جملہ بھی ایسا نہیں کہا جس سے دوسرے کو غصہ آئے یا دوسرا جو ہے اس بات کو ناپسند کرے۔ ہمیشہ نرم اور پیارے کلمات جو ہیں، اچھے کلمات جو ہیں آپ بولتے تھے جو دوسرے کے دل پر اثر کر جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آتے ہی گھبرا جاتا ہے، اس کے جسم میں کپ کپی شروع ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا دیکھو میں قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں رہتی تھی اور مکے والوں کی طرح گوشت کے لمبے لمبے ٹکڑے جو خشک کر لیتے تھے وہ بھی اسی سے کھاتی تھی۔ یعنی یہ اس کو کہہ کر اس کے وہ جو ایک خوف اس پر تھا، ایک رعب اور دبدبہ اور گھبرایا تھا، اس کی گھبراہٹ کو دور کیا۔ آپ کے اخلاق سے ہے کہ آپ نے ہمیشہ اپنے اصحاب کو برابر ٹائم دیا، چھوٹے بڑے کو ملتے، غلام اور آزاد کو ملتے، ہمیشہ مسکراتے ہوئے ملتے،
اور کبھی بھی آپ کے چہرے پر غضب کے آثار نہیں آئے، اور پھر کوئی ایسا کام کبھی نہیں کیا کہ جو شریعت الہی کے، قانون الہی کے مخالف ہو، اور اگر کبھی غضب ظاہر ہوا تو اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی تھی۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں آپ کے عظیم اخلاق کے بارے میں کہ آپ نے کبھی اپنے زانو جو ہیں بیٹھے ہو ان کو سامنے نہیں کھولے، اور کبھی بھی جب کوئی آپ کے سامنے بیٹھا تو وہ اٹھ جاتا، آپ بعد میں اس کے اٹھتے۔ اور آپ کی زوجہ جناب عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک سے بہتر کسی کا اخلاق نہیں تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ جب بھی اصحاب میں سے کوئی آپ کو بلاتا یا آپ کے اہل بیت سے کوئی آپ کو آواز دیتا تو آپ اس کے جواب میں کہتے لبیک، جی حاضر ہوں۔ اسی طرح آپ کی زوجہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ کا پورا اخلاق جو تھا وہ قرآن تھا، اور قرآن کے معنی، قرآن کے اوصاف سب رسول اللہ کے وجود میں مجسم تھے۔ حلم بردباری یہ اعلیٰ صفات میں شمار ہوتا ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم کی وسعتوں کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ انس بن مالک بیان کرتے ہیں میں نبی پاک کی خدمت میں تھا کہ آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس کی سائیڈیں تھیں، اطراف جو تھیں وہ کھردری تھیں۔ ایک اعرابی بدو آتا ہے، اس نے بڑی زور سے اس چادر کو کھینچا، اور جس کی وجہ سے آپ کے کندھے پر نشان لگ گیا، اور اس نے بڑے بلند آواز سے کہا اہانت کرتے ہوئے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے یہ 2 اونٹ ہیں، اللہ کے مال سے ان کو لاد دے، اور جو کچھ تیرے پاس اللہ کا مال ہے اپنے مال سے تو نہیں دے گا، اور نہ ہی اپنے بابا کے مال سے دے گا۔ اتنے توہین والے جملے کہے، لیکن نبی پاک بالکل اس سے متاثر نہیں ہوئے۔ بڑے نرم لہجے سے اسے کہا کہ مال تو اللہ کا مال ہے اور میں تو اللہ کا عبد ہوں۔ اور نبی پاک نے مسکراتے ہوئے سے کہا کہ تو نے جیسے مجھے کھینچا ہے تجھے بھی اسی طرح کھینچا جائے گا، کیا سمجھتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے۔ تو مولا حضور پاک مسکرا دیے اور کہا کہ ایک اونٹ پر کھجور لاد دیں اور دوسرے اونٹ پر جو۔ آپ کے حلم کی عظمت میں یہ ہے کہ جب آپ کے دانت زخمی ہو گئے اور شہید ہو گئے، اور یوم احد والے دن، تو یہ اصحاب پر بہت زیادہ گراں گزرا، اور اصحاب نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ ان کے خلاف دعا کر دو، انہیں بد دعا دے دو، اتنی آپ کو اذیت دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا، میں لعنتیں بھیجنے والا نہیں مبعوث ہوا، میں تو بھیجا گیا ہوں دعوت دینے والا اور رحمت والا۔ اور اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، کیونکہ یہ قوم جانتی نہیں ہے۔ عفو درگزر کا بڑا قصہ ہے کہ آپ سوئے ہوئے تھے کہ جب اٹھے تو ایک آدمی جو ہے آپ کے سرہانے کھڑا تھا، اور اس نے تلوار نکالی ہوئی تھی اور وہ آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور اس آدمی نے آپ سے کہا
کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ تو نبی پاک نے بڑے اعتماد اور اطمینان سے کہا اللہ الذی یمنعنی، اللہ مجھے بچائے گا۔ تو وہ آدمی گھبرا گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تو نبی پاک نے وہ تلوار اٹھا لی اور پھر نبی پاک نے اس سے پوچھا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ جو تلوار لینے والا ہے اس لینے والوں میں آپ بہترین ہیں، بہترین جو ہے وہی بچائے گا۔ تو اس طرح نبی پاک نے اسے معاف کر دیا اور وہ اپنی قوم کے پاس پلٹ گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر تھا اور ان کو جا کر کہا کہ میں تو ایک ایسے آدمی سے ہو کر آیا ہوں جو خیر الناس ہے، تمام انسانوں میں بہترین ہے۔ آپ کے حلم سے ہے کہ زید بن سعنہ، یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے کہ قرض اس نے لینا تھا اور وہ قرض لینے کے لیے آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے کندھے پر جو چادر سی اس کو زور سے کھینچا اور اپنے بات میں بھی سخت جملے کہے، تو آپ کے صحابی حضرت عمر نے اس کو ڈانٹ دیا، تو آپ مسکرائے کہا ایسا مت کرو کیونکہ وہ اس چیز کے علاوہ کا محتاج ہے، تم مجھے یہ کہو کہ فیصلہ دینے میں آپ آسانی اور اچھائی سے پیش آؤ اور اس کو کہو کہ بھئی جو تم نے قرض کا تقاضا کرنا ہے تو اچھے انداز سے کرو۔ اور پھر نبی پاک نے اس کا جو قرض تھا وہ بھی اسے دیا اور اس پر 20 صاع یعنی 20 کلو یا اس سے کچھ بڑا زیادہ بڑھا کر جو ہے اس میں شامل کیے، اس میں یعنی اس سے جو دینا تھا اس سے 20 چیزیں اور بڑھا کر اسے واپس کی، اور یہی بات جو ہے اس کے اسلام لانے کا سبب بن گئی۔ اور یعنی جو جہالت کی انتہا پر تھا تو اس جہالت کی شدت کا ازالہ جو ہے آپ کے حلم سے ہوا۔ آپ کے حلم کے ہے کہ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے اور ابو سفیان وہ تھے کہ جس نے ہر جنگ آپ کے ساتھ کی اور آپ کے قتل کے در پہ رہا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور یہ بات جو ہے ابو سفیان پر بہت بڑی لگی اور اس نے بڑے حیرت سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کس قدر حلیم ہیں اور کتنے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں اور کتنے زیادہ آپ کریم ہیں۔ یعنی اس نے آپ کے کرم کا اور آپ کے حلم کا اس انداز سے اعتراف کیا، اور آپ نے وحشی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، جب وہ اسلام کا اظہار کرتا ہے تو آپ نے جب اپنے دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تو وہ بھی اس میں شامل تھا، اور یہ مکے والوں سے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے رہے تھے اور ان کے لیے کہہ دیا اذهبوا انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم سب آج آزاد ہو۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو ایک صحابی جو ہے یہ اعلان کر رہا تھا آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، لیکن آپ نے اپنے بھائی حضرت علی مولا سے کہا کہ جاؤ آپ اعلان کرو آج رحمت کا دن ہے، آپ مہربانی کا دن ہے۔ آپ کی سخاوت کی مثال ہے، آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ کھلے ہاتھ والے اور سخی تھے۔ ایک شخص نے آ کے آپ سے سوال کیا تو آپ نے اسے اتنی بھیڑیں کی ادا کی کہ پہاڑی کے درمیان جو وادی تھی وہ اس سے بھر گئی، اور جب وہ اپنے گھر واپس لوٹا تو نبی پاک کی اس سخاوت پر حیرت زدہ تھا، اور اس کی وجہ سے ساری اس کی قوم جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ تو ایسی عطا دیتے ہیں کہ آپ کی عطا کے بعد کسی کو فقر محسوس نہیں ہوتا۔ حوازن کے قیدی جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ نے ان قیدیوں کو واپس کر دیا جن کی تعداد 6000 تھی۔ کئی افراد ہیں جن کو آپ نے 100 اونٹ جو ہے عطیہ کے طور پر دیا، اسی میں صفوان بھی شامل ہیں جس کو 100 اونٹ دیا، پھر دوبارہ آیا تو پھر 100 اونٹ دیا۔ ایک عورت ہے جس نے آپ کو ایک چادر ہدیے کے طور پر دی اور آپ اس کے محتاج تھے، آپ نے وہ چادر اوڑھ لی، تو صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ کتنی اچھی چادر ہے یہ، تو آپ نے فرمایا ہاں، اور پھر آپ نے وہ چادر اپنے بدن سے اتاری اور اس صحابی کو دے دی۔ اس طرح جب حنین
میں فتح ہو جاتی ہے شکست کے بعد، اور کافی سارا مال جو ہے وہ ملتا ہے. کہتے ہیں 80,000 تو اونٹ تھے، پتہ نہیں میں ہزاروں کی تعداد بھیڑ بکریاں تھیں اور بہت سارا مال تھا. تو آپ جو ہے اس سب کو تقسیم کرتے ہیں، اور عراب اور بدو جو ہے آ کر اور عطیہ آپ سے مانگتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. آپ ایک درخت کے سائے پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کی جو چادر تھی اوڑھی ہوئی وہ بھی آپ سے چھین لیتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں میری رضا تو مجھے دے دو، کیونکہ اگر میرے پاس اس کنکریوں کے برابر بھی کچھ ہوتی تو میں سب آپ میں تقسیم کر دیتا. مجھے آپ بخیل اور کنجوس نہیں پاؤ گے، نہ ہی مجھے جھوٹ بولنے والا پاؤ گے، اور نہ ہی مجھے بزدل دیکھو گے. بحرین سے بہت سارا مال آپ کے پاس آیا تو آپ نے اصحاب سے کہا کہ یہ سب تقسیم کر دو. اور اسی طرح کئی دفعہ آپ کے پاس مال آتا تھا تو آپ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے تمام اصحاب میں وہ مال تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچاتے تھے. آپ کی سخاوت کی مثالیں ہیں کہ جعرانہ جو طائف اور مکہ کے درمیان ایک جگہ ہے، وہاں پر آپ نے اموال جو ہے تقسیم کر دیا جو کچھ آپ کے پاس تھا، اور آپ پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تھے کہ آپ کی جو جسم کے اوپر چادر پہنی ہوئی تھی وہ آ کے کسی نے چھین لی. تو آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو، اگر تہامہ کے درختوں کے برابر بھی میرے پاس مال موجود ہوتا تو میں وہ بھی آپ میں تقسیم کر دیتا. تواضع اور انکساری یہ اعلیٰ صفت جو ہے حضور پاک کی شخصیت میں اپنی آخری حدوں پہ موجود تھی، اور آپ سید الکائنات ہیں، تمام موجودات میں عظیم تر ہیں. تواضع اور انکساری میں سب سے زیادہ آپ ہیں. آپ فرمایا کرتے تھے میں عبد ہوں، میں غلام ہوں، میں غلاموں کی طرح کھاتا ہوں، میں غلاموں کی طرح بیٹھتا ہوں جس طرح ایک غلام بیٹھتا ہے. آپ اپنی بکری خود دھوتے تھے، اپنے کپڑے کو پیبند خود لگاتے تھے، اپنے جوتے کو خود اس کی اصلاح کرتے تھے، اپنے کام خود کرتے تھے، اپنا اونٹ خود باندھتے تھے، جانور کو خود چارہ ڈالتے تھے، اپنے نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اپنا سامان بازار سے خود اٹھا کر لے آتے تھے. ایک شخص نے کہا یا خیر البریہ، اے خیر بریہ، تمام مخلوق کے بہترین. تو آپ نے سے کہا نہیں، ذاک ابراہیم، یعنی خیر البریہ ابراہیم تھے. یعنی یہ جملہ بھی آپ نے اپنے لیے پسند نہیں کیا. اصحاب سے آپ نے فرمایا کہ دیکھیں میری تعریف حد سے زیادہ نہ کیا کرو، جس طرح نصرانیوں نے ابن مریم حضرت عیسیٰ کی بہت زیادہ تعریف کی اور پھر اس کو خدا کے درجے پر لے گئے. میں تو عبد ہوں، میرے لیے یہ کہا کرو عبد اللہ و رسول اللہ. انس جو ہے آپ کے تواضع کے بارے میں یہ صحابیاں بیان کرتے ہیں. ایک عورت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے اور اس نے کہا کہ مجھے ایک کام ہے آپ سے. تو آپ نے فرمایا ہاں بتائیں. تو وہیں راستے میں ہی بیٹھ گئے اور اس کی جو ضرورت تھی وہ اس کو پورا کیا. اور یہ آپ کی تواضع تھی کہ جس سے تمام مسلمان جو تھے وہ بہت متاثر تھے، اور اس تواضع اور انکساری سے آپ کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں اور بڑھ جاتی تھی. عدی بن حاتم وفد کے ساتھ آپ کے پاس آیا تو اس کے لیے نبی پاک نے پوچھا من الرجل، یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا حاتم کا بیٹا عدی ہے. تو آپ اس کے پاس اسے اپنے گھر لے گئے اور بڑا اس کا احترام کیا اور اس کے لیے اپنا تکیہ دیا اور اس پر کہا بیٹھو، اور خود جو ہے زمین پر بیٹھ گئے. علی آپ کی اس بلند اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور بڑے تعجب سے یہ کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین میں نہ تو فساد چاہتے ہیں اور نہ ہی بڑا بننا چاہتے ہیں. اور پھر اس نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور اسی اخلاق کی بنیاد پر جو ہے وہ اسلام لے آتا ہے. زہد، دنیا میں زہد آپ ہی کا خاصہ ہے.
آپ نے دنیاوی زینت اور رنگینیوں کو رد کر دیا اور تمام دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ دیا۔ آپ کی زوجہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آپ پیٹ بھر کر نہیں سوئے اور کسی کی طرف کسی کے پاس اپنے فقر و فاقہ کا شکوہ نہیں کیا، اور بعض دفعہ آپ بھوکے رہتے تھے اور رات کو کئی دن گزر جاتے تھے، دن کو روزہ رکھتے تھے، اور جبکہ اگر آپ چاہتے تو زمین کے سارے خزانے اللہ آپ کے لیے دے دیتا، زمین کے سارے میوے آپ کے پاس ہوتے، زمین کا ساری عیش و عشرت اور خوبیاں آپ کے لیے تھیں، لیکن آپ نے اس کو پسند نہیں کیا، بلکہ جب آپ کا بھوک کی وجہ سے تکلیف میں ہوتے تھے تو میں آپ کے مبارک بٹن پر اپنا ہاتھ جو ہے پھیرتی تھی اور میں کہتی تھی میری جان آپ پر فدا، آؤ دنیا سے جو بھی کچھ ہے اس میں سے اپنے لیے تو کچھ لے لے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اے عائشہ میں اس دنیا کے لیے نہیں ہوں، میرے بھائی جو انبیاء اولو العزم گزرے ہیں انہوں نے جو صبر کیا وہ اس سے زیادہ تھا، اور وہ اسی حالت میں گزر گئے اور رب کے پاس گئے اور ان کا انجام جو ہے کریم ہوا، اچھا ہوا اور ان کو بڑا ثواب ملا۔ اور مجھے یہ شرم اور حیا محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوشحالی میں رہوں اور میں ان کی طرح نہ ہوں، اور میرے لیے یہ زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں انہی کی مانند رہ کر ان کے ساتھ جو ہے ملاق ہوں، اور ان کے اپنے وہی میرے دوست ہیں، وہی میرے اچھے بھائی ہیں، میں ان کے ساتھ اسی انداز سے جاؤں جیسے وہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے دیکھا کہ آپ چٹائی پر بیٹھے ہیں اور آپ کے جسم پر چٹائی کے اثرات اور نشانات ہیں، ایک تکیہ ہے جو کھجور کے چھال سے بنایا گیا ہے، اس نے آپ کے رخسار پر نشان چھوڑے ہیں۔ تو وہ بڑے درد اور تکلیف سے کہنے لگا کہ یہ قیصر و کسریٰ تو اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وہ تو حریر اور ابریشم اور دیباج پہ آرام کرتے تھے، اور یہ چٹائی۔ تو نبی پاک نے فرمایا میں لیے یہ چٹائی حریر و دیباج سے بہتر ہے، میں اور مجھے دنیا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا کی میری مثال تو ایسے ہے کہ جو ایک سوار پر ہے اور ایک درخت کے سائے پہ آیا ہے اور اس سے تھوڑی دیر سستایا ہے اور پھر وہاں سے گزر گیا ہے، اور یہ سائے کی مانند ہے کہ یہ ایک سایہ ابھی ہے اور پھر وہاں سے سایہ جو ہے چلا گیا ہے۔ آپ کی زوجہ یہ روایت کرتی ہے کہ آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا 3 دن مسلسل آپ روٹی آپ نہیں کھاتے تھے، بھوکے رہتے تھے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا تھا کہ کئی دن گزر جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا۔ آپ کی زوجہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے بعض دفعہ تو خالی پیٹ ہوتے تھے، اور آپ کے جب وفات ہوئی ہے تو آپ کی زرہ جو تھی ایک یہودی کے پاس تھی، اور وہ آپ نے اپنے گھر کے خرچہ کے لیے اس سے کچھ پیسے لیے تھے، اور فرماتے تھے کہ اے اللہ آل محمد کی روزی اتنی قرار دے جس سے زندہ رہا جا سکے۔ انصار میں سے ایک نے 1 صاع کھجوروں کا تازہ آپ کے لیے دیا،
اور آپ نے اپنی کنیز سے کہا کہ یہ لے جاؤ اور دیکھو گھر میں کوئی ہے، کوئی ایک کاسا یا کوئی برتن جس میں یہ رکھا جائے اور میرے پاس لے آؤ تاکہ میں اس میں یہ کھجوریں رکھوں۔ وہ گئی، اس کو کوئی برتن نہیں ملا تو واپس آ کے بتایا، تو آپ نے اپنے کپڑے سے جگہ صاف کی اور وہیں پر ہی کہا کہ یہ کھجوریں یہاں پر رکھ دو، اور پھر فرمایا کہ یہ پس زمین جو ہے یہ اس کے لیے ہے، یہیں پہ رکھو، اور پھر فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر ساری دنیا اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے کافر اور منافق کو کچھ بھی نہ دیتا۔ اللہ کی طرف رجوع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع، اللہ کے حضور خوف۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین چیز یہ تھی کہ آپ بھوکے رہیں، خوف کی حالت میں رہیں، اللہ کے حضور ہمیشہ خشیت کے ساتھ رہیں۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب بھی ایسا ہوا تو آپ نے یہ فرماتے ہوئے 100 مرتبہ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور یہ پڑھتے ہوئے ہم نے دیکھا۔ آپ کے مؤذن جو ہیں بلال حبشی شین کو سین پڑھتے تھے اور اپنی اذان میں اشہد کو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے۔ منافق اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اس پہ عیب لگاتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خبر جب پہنچی تو آپ اس سے متاثر ہوئے، آپ نے محسوس کیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا دیکھو بلال کی سین جو ہے اللہ کے ہاں شین ہے، کیونکہ بلال کی سین خیر ہے تمہارے شین سے۔ اس طرح آپ نے مؤذن کی حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور آپ کی نماز جو ہے اتنی کثیر نماز اور اتنی زیادہ نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدموں میں ورم پڑ گئے، اور آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے گناہ چاہے وہ پہلے ہیں جو بعد کے ہیں سب کو مغفرت کی اعلان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا فلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے شکر گزار بندوں سے نہ بنوں؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب یہ سورہ مزمل کی آیت اتری کہ اے مزمل کوئی تھوڑی رات کا حصہ کوئی ٹھہرے کرو، ساری رات نہیں ٹھہرے کرو، آپ کے قدم میں جو ہیں ان میں ورم پڑ گئے تھے، ایک قدم رکھتے تھے اور ایک قدم اٹھاتے تھے کہ جبرائیل جو ہے یہ آیت اتار لے آئے، یہ آیت طٰہٰ کی کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہ ہم نے تو قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ نماز کی حالت میں آپ بہت غریہ زاری کرتے تھے، اور اس طرح آپ کے سینے سے آواز نکلتی تھی جس طرح انسان جو ہے کسی درد کی وجہ سے چیخ رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا جو ہے وہ مثالی تھا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنواری لڑکی سے زیادہ با حیا تھے، یعنی اتنا حیا اسے نہیں تھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با حیا تھے۔ جب فتح مبین مکہ میں آئی اور بتوں کا قلعہ جو ہے وہ فتح ہوا اور دشمن جو تھے وہ ناکام ہوئے اور سب نے سر جھکائے ہوئے تھے، تو آپ سر جھکا کر چل رہے تھے، آپ فخر نہیں کر رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے کہ جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء۔ آپ کی حیا کی مثالیں جو ہیں بے شمار ہیں۔ ما بال اقوام یقولون او یصنعون کذا، ایسا کوئی جملہ نہیں کہنا چاہتے تھے جس سے ان کو تکلیف ہو۔ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتے تھے، ہمیشہ جب بھی بیٹھتے الحمدللہ کثیرا علی کل حال 360 مرتبہ یہ جملہ دہراتے تھے، اور یہ بڑا جملہ ہے کہ انسان کے جسم کے سیل کہہ دیں یا اس کی رگیں کہہ دیں، وہ بھی 360 ہیں، تو آپ یہ جملہ فرمایا کرتے تھے الحمدللہ کثیرا علی کل حال،
اور فرماتے تھے بہترین عبادت ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول لا الہ الا اللہ۔ اور ابو عبداللہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے مگر یہ کہ وہاں پر 25 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے تھے، اور روزانہ 70 مرتبہ استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آپ کی رحمت اور شفقت کی مثالیں جو ہیں وہ قرآن نے خود دی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے ہیں جو تم پر بہت بڑے مہربان ہیں، رؤوف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رؤوف و رحیم کی لقب عطا کی ہے، اور آپ کے خادم اور گھر کے نوکر آپ کے صحابی انس بن مالک کہتے ہیں میں نے کبھی کسی کو اتنا مہربان اپنے عیال پر نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ وفادار تھے، سب کے حقوق کا خیال کرتے تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتے تھے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جو سہیلیاں تھیں جو زندہ تھیں ان تک کو یاد رکھتے تھے، اور جب کبھی کوئی گوشت بناتے تو ان کے گھر میں پہلے بھیج دیتے تھے۔ آپ کی بہادری اور شجاعت کا یہ عالم ہے کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب جنگ اپنے زوروں پر ہوتی تھی تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں آتے تھے، اور یہی مثال جنگ بدر میں بھی تھی اور جنگوں میں بھی تھی۔ فقراء سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے اللہم احینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، مسکین مجھے مارنا، مساکین کے گروہ میں مجھے محشور کرنا۔ اشکل اشکیاء جو ہے وہ جو فقر دنیا و عذاب الآخرہ، سب سے بدبخت ترین وہ ہے جو دنیا کا فقر اور آخرت کا عذاب جو ہے اپنے لیے لے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہم احینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ۔ تو آپ سے آپ کی زوجہ نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مساکین جو ہیں جنت میں 40 سال یا 40 خریف باقی دولت مندوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی مسکین دروازے پر آ جائے تو اسے خالی ملت پر لاؤ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اور فرمایا کہ مساکین کے ساتھ پیار کرو، انہیں اپنے قریب کرو، کیونکہ یہ مساکین کو اپنے قریب کرنا قیامت کے دن اللہ کا قرب اس سے حاصل ہوگا۔ آپ بڑے بننے کو ناپسند کرتے تھے، آپ بہت بڑے صابر تھے اور ہمیشہ ہر مشکل پر صبر کرتے تھے۔ عدل آپ کی اعلیٰ صفت تھی۔ جب کسی نے جاہل عرب نے یہ کہا عدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ویحک فمن یعدل ان لم اعدل، کون عدل کرے گا اگر میں عدل نہیں کروں گا؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو پھر خسارے کے سوا کیا ہوگا؟ فصاحت و بلاغت آپ ہی تھے جو جوامع الکلم سے بات کرتے تھے، کوئی فضول کبھی نہیں کہا، ضرورت سے زیادہ بولے نہیں، جو بھی آپ کلام کرتے پورے معنی سے بھرپور ہوتی تھی، اور سننے والا جو ہے اپنی بات جو ہے آپ جو کہنا چاہتے تھے اس کو سمجھ لیتے تھے۔ آپ کی بلاغت اور فصاحت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ جب آپ بات کرتے تو لوگوں کے دلوں میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے، اور اس کی دلکشی اور خوبصورتی جو ہے وہ ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اور آپ کی دعوت کی سچائی پر وہ دلیل بنتی۔ اور فرمایا کہ جو بھی عربی بولنے والے ہیں ان سب میں زیادہ فصیح ترین ہوں، میں نے بنی سعد میں تربیت پائی ہے۔ تو کسی نے کہا یا رسول اللہ کس چیز نے زیادہ فصیح بنایا؟ تو آپ سے زیادہ فصیح تو کوئی نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ما یمنعنی من ذلک بلسانی نزل القرآن، یہ کیوں ایسا نہ ہو، کیونکہ قرآن میری زبان میں اترا ہے اور میری زبان عربی مبین ہے، قرآن عربی مبین میں اترا ہے۔ اور وقار آپ کی اعلیٰ صفت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی جو ہے یا حلم کی وجہ سے تھی، یا آپ چوکس بیٹھے ہوتے تھے،
یا ایک منصوبہ بندی میں مصروف ہوتے تھے یا فکر اور سوچ میں مصروف تھے۔ شان مصطفیٰ اتنی بلند ہے کہ ہم چند جملوں میں اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سیرت کی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور شان مصطفیٰ کا ہر جملہ جو ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی سنواریں، کیونکہ وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ان کی سیرت پر چلیں گے تبھی ہمارے لیے نجات یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے اور ان کی زندگی کے جو نایاب پہلو ہیں، جو بہت ہی اہم ہیں، ان کو جاننے کی توفیق دے اور ان کو اپنانے کی توفیق دے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔